بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں تعلیم ایک اہم اور بنیادی حق ہے جو ہر انسان کو ملنا چاہیے۔ اس کی عدم دستیابی کئی عوامی مسائل کا باعث بنتی ہے، جیسے ترقی سے محرومی، روشنی کا عدم اور ایک بہتر مستقبل کی امیدوں کا ختم ہو جانا۔ تو کمیونٹی ٹیوشن سینٹر ایک اہم اور ضروری تعلیمی منصوبہ ہے جو ان مسائل کا حل پیش کرتا ہے۔ کمیونٹی ٹیوشن سینٹر کی بنیاد ہی کمیونٹی کی ضروریات اور تعلیمی مسائل کا حل پیش کرنا تھا۔ اسی وجہ سے جو اس کی بنیاد رکھی گئی وہ اس معیار پہ رکھی گئی کہ بچوں کو تعلیم پرووائڈ کی جائے گی اور تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو سکل بھی پرووائڈ کی جائے گی۔ یہ سینٹر وہ جگہ فراہم کرتا ہے جہاں والدین اور طلباء کو معیاری تعلیم کی سہولت ملتی ہے اور وہ بغیر کسی محنت کے اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ اس کا بھی جواب ہے کہ کمیونٹی ٹیوشن سینٹر میں بغیر محنت کے کیسے تعلیم کو جاری رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس کے کمیونٹی ٹیوشن سینٹر کے فوائد انتہائی متعدد ہیں، جس میں پہلا فائدہ کیا ہے کہ وہ ان لوگوں کو بھی تعلیم فراہم کرتا ہے جو اپنی مالی حالتوں کی وجہ سے معاشرتی تعلیم کی فرصت فراہم نہیں لے پاتے۔ وہ ان کو بھی سہولیات فراہم کرتا ہے جو مالی مشکلات میں ہیں اور اپنی تعلیم کو جاری نہیں رکھ سکتے، تو یہ ادارہ ان کو بھی فروغ دیتا ہے تاکہ وہ بھی آگے بڑھیں۔ دوسرا، یہ کمیونٹی کی ترقی کو بڑھاتا ہے۔ اب یہ کمیونٹی کی ترقی کو کیسے بڑھائے گا؟ کمیونٹی کی ترقی کو بڑھانے کا مقصد کہ تعلیم کے ذریعے زیادہ تعداد میں افراد تخصص اور مہارتیں جو حاصل کریں گے وہ جا کے کمیونٹی میں اطلاق کریں گے، اور جب ان کا اطلاق ہوگا تو اس سے کیا ہوگا؟ فائدہ کس کو ہوگا؟ کمیونٹی کو ہوگا نا۔ تو کمیونٹی ٹیوشن سینٹر کو چلانے والے اساتذہ نے کمیونٹی کے اراکین کو بہترین تعلیم فراہم کرنے کے لیے نمایاں کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہر بچہ جو ہے وہ آگے سے آگے بڑھ سکے اور اپنی سوسائٹی کے لیے کچھ کر سکے، اپنے لیے کچھ کر سکے۔ کمیونٹی ٹیوشن سینٹر کا تعلیمی فائدہ ہی نہیں بلکہ اجتماعی فائدہ بھی ہے۔ یہ مقامی کمیونٹی کو ایک ساتھ لاتا ہے اور افراد کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر تعلیم کے لیے معاونت فراہم کرنے کے لیے ایک موقع فراہم کرتا ہے۔ اس طرح کمیونٹی ٹیوشن سینٹر ایک اہم اور مؤثر تعلیمی منصوبہ ہے جو تعلیم کے اہم حق کو حفظ کرتا ہے اور کمیونٹی کے ترقی کو فروغ دیتا ہے۔ اس کے ذریعے ہم اپنے معاشرتی اور تعلیمی مقاصد کو پورا کرنے کی راہوں کو آسان بنا سکتے ہیں اور ایک بہتر مستقبل کی توقعات کو پورا کر سکتے ہیں۔ ہمارا جو کمیونٹی ٹیوشن سینٹر ہے، اب تمام اساتذہ نے مل کے ایک فیصلہ لیا کہ بچوں کو فزیکل کی بجائے ہم آن لائن کلاسز کیوں نہیں دیتے، جس میں بچہ پارٹیسپیٹ بھی کرے اور بچے کو ٹیکنیکلی اور ٹیکنالوجی سے ریلیٹ بھی رہے۔ مطلب وہ اپنی سٹڈی تو کر رہا ہے، ساتھ ساتھ اسے ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی انگیج کرتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بچوں کو جو ہے نا لیپ ٹاپ چلانا نہیں آتا، اس کے فگر نہیں پتا ہوتے، اس کو کیسے چلانا ہے۔ موبائل تو ہر بندہ چلا لیتا ہے لیکن موبائل کے اندر جو ٹیکنالوجی ہمارے استعمال کرنے والی ہے اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو آن لائن سیشن سے مراد ہے کہ بچوں کو اچھے سے تعلیم پرووائڈ کرنا، کیونکہ بچہ اگر فزیکل کلاس میں آتا ہے تو اس کا دھیان بھی ادھر ادھر رہتا ہے۔ 100 میں سے 99% بچے ایسے ہیں جن کا دھیان کلاس میں اکثر تو ہوتا ہی نہیں ہے، وہ ادھر سے ادھر ہوتا ہے۔ کیونکہ ہم بھی اس اسٹیج سے گزر کے آئے ہیں، ہمیں بھی اس چیز کا پتہ ہے کہ کیسے بچہ فزیکل کلاس میں اٹینڈ کر رہا ہے۔ وہ پھر گھر جا کے کیا کر رہا ہوتا ہے؟ رٹے لگا رہا ہوتا ہے، اس چیز کو بار بار پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کمیونٹی ادارہ جو ہے وہ رٹا نہیں لگواتا،
بلکہ ایک کنسپٹ دیتا ہے. اگر وہ گھر جا کے کوئی بندہ اسے پوچھتا ہے کہ آپ نے آج کیا پڑھا ہے, تو وہ اس کے مائنڈ میں وہ سوال کا جواب ضرور ہوتا ہے, وہ اس کو بتاتا ہے. تو سامنے والا جو پوچھنے والا کوسچن والا ہوتا ہے, بندہ ہوتا ہے, تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ کسی سے پڑھ کے آیا, واقعی اس کے اندر کوئی کنسپٹ ہے, واقعی یہ نالج گین کر کے آیا. ورنہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر ٹیوشن سے پڑھنے کے بعد جب بچے بیٹھ جاتے ہیں تو اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں آج کیا پڑھ کے آیا ہوں. جب صبح ٹیچر پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ سر جی مجھے تو نہیں پتا, یہ تھا وہ تھا, میں تو یاد ہی نہیں کیا. تو کیوں ایسا کیوں ہو رہا, کیوں بچے کا انٹرسٹ نہیں ہو رہا؟ بچے کا انٹرسٹ آج کل ٹیکنالوجی کی طرف ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے, ہر بچہ لیپ ٹاپ چلا رہا ہے, ہر بچہ ٹی وی دیکھ رہا ہے. جب یہ سکرین پہ ایک استاد پڑھا رہا ہوگا تو وہ اس کی توجہ کا مرکز ہوگا, کیونکہ وہ سکرین تو دیکھ رہا ہے, پہلے ہی سکرین دیکھ رہا ہے. جب ٹیچر اسے ایکٹیویٹی کروا رہا ہوگا تو بجائے اس کا دماغ کہیں اور جانے کے وہ اس ایکٹیویٹی میں ہوگا, اس کے اندر تجسس پیدا ہوگا کہ میں یہ چیز سیکھوں, مجھے یہ کرنی ہے, اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے. آج کل دیکھیں لوگ ایم ایس آفس, ورڈ, ایکسل اور پاور پوائنٹ سے کیسے کما رہے ہیں, کیسے لاکھ روپے کما رہے ہیں, وہ انہی صلاحیتوں کو استعمال کر کے. اور یہ ادارہ فری میں ان لوگوں کو سکھاتا ہے. اگر آپ بچے کو تعلیم کے لیے کسی اور ادارے میں بھیجتے ہیں, کسی اور انسٹیٹیوٹ میں بھیجتے ہیں, تو وہ صرف آپ کے بچے کو وہ تعلیم دیتا ہے جو اس کی کتابوں میں ہے. لیکن ہمارا ادارہ ان بچوں کو نہ صرف تعلیم دیتا ہے بلکہ ان کو ساتھ ساتھ سکل بھی دیتا ہے. جو دوسری اکیڈمی میں پڑھتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ نے تو سبق یاد کر لیا, یہ ہے وہ ہے, چلو بھائی بند کرو جاؤ. نہیں, یہ ادارہ ہر 24 گھنٹے ان طلباء جو اس ادارے کا حصہ ہیں ان کو ساتھ لے کے چلتا ہے, چاہے وہ کہیں پہ بھی ان کو مشکلات آئیں. پہلے تو آتی نہیں ہے, اگر آتی ہیں تو ٹیچر ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں. بعض بات ایسا ہوتا ہے کہ وہاں سے پڑھنے کے بعد ٹیچر کہتے ہیں کہ ہمارا کیا لینا دینا, اب تو ہم فیس ہی نہیں دینی, کیا کرنا ہم نے. تو یہ ادارہ بالکل بھی ایسا نہیں کرتا. اب ہماری ساری کلاسز جو ہے نا وہ زوم پہ ہی کنڈکٹ ہوتی ہیں. اب زوم کا کیا فائدہ ہے؟ زوم پہ کلاسز کا یہ فائدہ ہے کہ ہمارا لیکچر بھی ہو رہا ہوتا ہے اور ساتھ میں ریکارڈ بھی ہو رہا ہوتا ہے. اور ریکارڈنگ کر کے وہ جب لیکچر فری ہوتا ہے, اگر کسی بچے کا خیال نہیں ہے, کسی بچے کا دھیان نہیں ہے ٹیچر کے اوپر, بعض کا انفارچونیٹلی کوئی کام آ جاتا ہے یا کوئی مطلب بے دھیانی ہو جاتی ہے, تو وہ ریکارڈڈ لیکچر موجود ہوتا ہے, وہ ہم گروپ میں شیئر کرتے ہیں تاکہ بچہ اس کو دیکھے. اگر بچے کو سمجھ نہیں آئی تو وہ اس لیکچر کو اٹھا کے بار بار پڑھ سکتا ہے, اس سے اپنا کنسپٹ کلیئر کر سکتا ہے. جب کلاس میں ایک بار ٹیچر پڑھا جاتا ہے تو وہ پیچھے کبھی بھی ریوائنڈ نہیں کرتا, کبھی بھی وہ اس طریقے سے نہیں پڑھاتا جس طرح وہ پہلے پڑھا رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے آن لائن کلاس لینے والوں کے لیے. اب دیکھیں, اب تمام بچے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹیچر جو ہے وہ پڑھا رہی ہیں زوم کے اوپر. اب دیکھیں تمام بچوں کی آپ دیکھیں کہ فوکس جو ہے نا وہ ٹیچرز کے اوپر ہے, وہ کچھ لرن کر رہے ہیں, وہ کچھ سیکھ رہے ہیں. ٹیچر ان کو ساتھ ساتھ ایکٹیویٹی بھی کرا رہی ہے کہ بچوں یہ اس طرح کرنا ہے, یہ اس طرح کرنا ہے. تو اسی لحاظ سے کہ اب دیکھیں یہاں پہ جتنے بھی بچے بیٹھے ہیں وہ ان کی کچھ سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں. اب ان کا مائنڈ جو ہے نا وہ صرف اور صرف ٹیچرز کے اوپر ہے, کیونکہ وہ ان کے لیے یہ چیز نئی ہے اور بندہ نئی چیز میں زیادہ انٹرسٹ لیتا ہے. اگر آپ کوئی چیز نہیں لیں, آپ نیا موبائل لیں, تو آپ دن رات اس کے اندر گھسے رہیں گے, آپ کو باقی چیزوں کا کوئی پتہ نہیں ہوگا. تو یہ چیز بھی اسٹوڈنٹ کے لیے نہیں ہے. اب دیکھیں یہ ایک گھر کی تصویر ہے جو بچے آن لائن کلاس لے رہے ہیں. یہ 6 کلاس کے بچے ہیں جو آن لائن کلاس لے رہے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں یہ لوگ اپنا سبق تو لے رہے ہیں, اب ان کا مائنڈ کس طرف ہے؟ سکرین کے اوپر ہے. اگر آپ پاس بھی آ کے بیٹھیں تو ان کی توجہ ادھر ادھر نہیں ہوگی, کیونکہ انہیں ٹیکنالوجی ہے,
انہیں غرض ہے صرف ٹیکنالوجی سے. اگر وہاں پہ بیٹھا ٹیچر پڑھا رہا ہوتا تو اس کی توجہ ادھر سے ادھر ہوتی, کبھی بھی وہ اپنے کام کی طرف توجہ نہ دیتے. وہ اسی طرح اب دیکھیں ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہیں, وہ کس طرح بچہ زوم پہ کلاس لے رہا ہے, کس طرح وہ اپنی اسٹڈی کو بلڈ کر رہا ہے. اب کیا اس بچے کو رٹا لگانے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ ٹیچر اسے سکرین پہ ہی سارا کام کروا رہا ہے, اور ساتھ میں اگر اسے نہیں آئے گا بعد میں وہ سکرین جو ریکارڈڈ ہوئی ہے لیکچر وہ سینڈ کر دیا جاتا ہے تاکہ بچہ اس کو پڑھے اور اس کو سمجھے. اب یہ دیکھیں ٹیچر ایک پڑھا رہا ہے اور ساتھ ساتھ اس کا لیکچر ریکارڈ ہو رہا ہے. جو ٹیچر موومنٹ کر رہا ہے اس دوران تو وہ موومنٹ کر رہا ہے. اگر خدا نہ خواستہ اگر آپ اس کو ریکارڈ نہیں کرتے تو کیا کل کو جب وہ بچہ واپس آئے گا اور سر سے پوچھے گا تو کیا سر کے امپریشن یہی ہوں گے؟ کیا یہی پڑھانے والے ہوں گے؟ ہرگز نہیں ہوں گے یہ امپریشن. کیوں؟ کیونکہ ٹیچر جو اس وقت نیا ٹاپک پڑھا رہا ہوتا ہے وہ ایک انرجیٹک ہوتا ہے, اس کے اندر انرجی ہوتی ہے, وہ اس چیز کو اچھے طریقے سے بلڈ کروا رہا ہوتا ہے, اچھے طریقے سے سمجھا رہا ہوتا ہے. اگر کسی اسٹوڈنٹ کا دھیان نہیں بھی ہوتا وہ دوبارہ اس چیز کو دیکھ کے اپنا کنسپٹ کلیئر کر سکتا ہے. اب آپ کو بتاتے ہیں فزیکل کلاس کے حوالے سے. اب ایک فزیکل کلاس کی لی ہوئی ایک پکچر ہے جس میں آپ دیکھیں کہ بچے جو ہیں کس کا دھیان اپنی کتابوں پہ نہیں ہے. بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اس چیز کو اسٹڈی کر رہے ہیں لیکن اس کا دھیان کہیں اور ہے. یہ ایک زبردستی جب پکچر بنائی گئی تو زبردستی لڑکوں کو کہا گیا کہ آپ کی توجہ جو ہے وہ کتاب پہ ہونی چاہیے, لیکن پھر بھی بچوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع کیا. اب جس طرح دیکھیں بلیک شرٹ میں بیٹھا ہے لڑکا وہ کیمرے کی طرف دیکھ رہا ہے. اب اگر یہاں پہ ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے تو کیا اس کی توجہ یہاں ہوتی؟ چلیں ہم اسکول کا جائزہ لے لیتے ہیں. اسکول میں جب ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے اور پیچھے بچے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کھیل رہے ہوتے ہیں. اور جب ٹیچر دوبارہ دیکھتا ہے تو وہ خاموش ہو کے بیٹھ جاتا ہے, اور جب ٹیچر پھر وائٹ بورڈ پہ لکھنا سٹارٹ کرتا ہے تو پھر سے وہ بچے کھیلنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. تو اس میں لاس ہو رہا ہوتا ہے. ٹیچر تو اپنا کام کر رہا ہوتا ہے لیکن اسٹوڈنٹ اپنا ٹائم بھی ضائع کر رہے ہوتے ہیں, اپنی اسٹڈی میں خلل بھی ڈال رہے ہوتے ہیں, اپنی اسٹڈی کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک فائدہ ہے آن لائن اسٹڈی کا. کمیونٹی ٹیوشن سینٹر نہ صرف تعلیم پرووائڈ کرتا ہے بلکہ اسکالرشپ بھی پرووائڈ کرتا ہے ان طلبات کے لیے جو محنتی ہیں, جن کے پاس مالی مشکلات ہیں لیکن وہ اس چیز کی فیسیں ارینج نہیں کر سکتے, وہ پڑھنا چاہتے ہیں, آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تو یہ ادارہ ان کو بھی پروموٹ کرتا ہے, ان کو بھی آگے لاتا ہے, ان کو بھی اسکالرشپ پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ آگے بڑھیں. کیونکہ اس ادارے کا مقصد جو ہے وہ کمیونٹی کو جوڑنا ہے. کیونکہ اس ادارے کا نام جب کمیونٹی ٹیوشن سینٹر رکھا گیا تو اس مقصد کے لیے رکھا گیا کہ اس کو کمیونٹی کے ساتھ جوڑیں گے, چاہے وہ امیر بچہ ہے, غریب بچہ ہے, یا وہ بچہ جس کے پاؤں میں جوتی تک نہیں ہے لیکن شوق ہے پڑھنے کا. تو یہ ادارہ ان بچوں کو اسکالرشپ بھی پرووائڈ کرتا ہے تاکہ وہ اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں, اپنے آپ کو سکل جو ہے ان کے اندر وہ پیدا کر سکیں, ان کے اندر جو سکل ہے وہ پہچان سکیں, وہ آگے بڑھ سکیں. اسی چیز کے لیے اسکالرشپ پروگرام بھی پرووائڈ کیا گیا.